مہمان ہیں, انہوں نے یعنی کمال کیا ہوا ہے, یعنی کہ انڈسٹری میں تو چھائے ہوئے ہی ہیں جو 2 ڈیکیڈ سے, لیکن اس کے علاوہ نہیں, اب میں خالی ویسے ہم کو دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں آپ سارے, لیکن آر جے, وائس اوورز, تھیٹر, ڈراما, فلم, ماڈلنگ, تو کیا ہے جو انہوں نے نہیں کیا, اور کیا چیز ہے جس میں انہوں نے اپنا نام نہیں بنایا. اور ان کو ایسی اس دوران ناظرین 1 وکٹ لیکن گر گئی, ان کے نام اتنا بھاری ہے کہ اس کے تعارف سے پہلے جو ہے نا 1 وکٹ لاہور کی اور گر گئی. لاہور کی سچویشن ہو گئی ہے خراب. آج کے جو مہمان ہیں لیکن ان کا کریئر بہت ہی تابناک ہے, آپ سب ان کے مداح ہیں, آپ سب ان کا کام دیکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا پسندیدہ کام کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں ہر لمحہ پرجوش میں آج تشریف لائے زاہد بھائی کے لیے بہت ساری تعریف. زاہد احمد صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو فار ہیونگ می, لولی ٹو بی ہیئر. ہمیں بڑا اچھا لگا, ہم سب بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ آپ آ رہے ہیں آج, بہت شکریہ. میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور باسط بھائی کا بہت بڑا فین ہوں. یہ جنریشن تھی جس کو ہم دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے, اور میں چاہتا ہوں ان کو سمجھائیں کہ باسط بھائی جیسے ہیرو کی قدر کرنا سیکھیں, کہ کتنے لکی ہیں ہم کہ باسط علی ہمارے درمیان. یہ تو ہماری جان ہے. آپ کے ان دونوں میں پرفارمنس کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھیں گے. اب یقین ہے کہ واقعی اچھے سے جانتے ہیں ان کو. آپ کا صرف پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہیں, فالو شولو کر رہے ہیں تھوڑا بہت. بھائی ایک پریشان فین کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اس میں سے موضوعات نکل آئے اور پھر وہ نیشنل ٹیم کا کچھ لیکن نکل نہیں پا رہا زیادہ ہے نا. صاحبزادہ فرحان اسلام آباد میں اور زبردست دی اونلی جو کنسسٹنٹلی کر رہا ہے, لیکن اس کو آئی تھنک چانسز مل چکے ہیں نیشنل ٹیم میں. چانس ملے تھے لیکن 6 نمبر پہ 7 نمبر پہ. ہاں ورنہ 8 یا 9 T20 کھیلے اور ایوریج 8 یا 9 رنز کا ہی ہے, لیکن ٹھیک ہے مطلب 3 میچز میں نمبرز یہی ہیں, صرف 3 میچز میں اوپن کی ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپننگ کا چانس ملے T20 میں, پرفارم کرے اس کو اسی نمبر پہ کھلانا چاہیے. 80s اور 90s کے جو لونڈے تھے نا, اسی نمبر حفیظ بھائی یاد آ گئے, انہیں اسی نمبر پہ چانس ملتا تھا. حفیظ بھائی یاد آ گیا. آپ کے خیال میں ہمارے کرکٹ کے ڈیزاسٹر کا پرائم ریزن کیا ہے اس وقت ایز اے کرکٹ فین؟ ان سب کے پیٹ بھرے میں پیسوں سے. اچھا یہ صحیح, یو ایگری؟ او یس. دیکھیں میں اسٹار کے لیے تھوڑی کھیلتے ہیں, اسٹار کے لیے کوئی بھی نہیں کھیلتا آج کل. پاکستان کے لیے نہیں کھیلتے, پیسے کے لیے. بھوک نہیں ہوگی تو آپ کیوں کریں گے پرفارمنس؟ آپ کو میں آج کہہ دوں کہ آپ کو کنفرم جو بھی ہے 10 لاکھ آ رہا ہے, 15 لاکھ آ رہا ہے مہینے کا, you don't have to نہیں زیادہ کم بتا رہے ہو I'm sure زیادہ ہوگا, لیکن وہ ABC کانٹریکٹ کے ایوریج چلے نکال میں بتا رہا ہوں, ان کے تو بہت ہی زیادہ ہوں گے بھائی, ان کے تو اکاؤنٹ اس اماؤنٹ پہ آپ نے وسیم بھائی کی شکل نہیں دیکھی. ان کے اکاؤنٹ میں تو ہر صفر پرجوش. 10 کروڑ سے شروع ہو رہی ہے. لیکن بات صحیح ہے, انسان کا اگر پیٹ بھرا ہو تو وہ پرفارمنس نہیں کرتا, اس لیے ہم کھانا جو ہے شو کے بعد کرتے ہیں. مطلب وہ نہیں ہے اور کہہ رہے, اسی لیے تو 6 پاکٹ پہنتے ہیں, پیسہ ہی پیسہ ہوگا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی کیونکہ ان کو گارنٹیڈ منی ہی اتنا ہے کہ وہ کوئی عرض ہی نہیں ہے کہ دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ سے مل رہا ہے, ایڈ سے مل رہا ہے, اور پھر لیگ سے مل رہا ہے, تو کون سا پریشر لے کے وہ نیشنل پتہ ہے نا کہ اگر پرفارم نہیں کرتے تو ڈراپ ہو جائیں گے, تو پیسہ آنا بند ہو جائے گا, یا نہیں ایسا کوئی پیچھے پلیئر ہے کسی نے آنے دیا ہے؟ میں ایز اے فین بات کروں گا, میرے خیال سے پورا ملک صرف ان سے نیشنل پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتا ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی لیگز مین. کریکٹ, یہ تو پورا ملک ہی کھیل رہا ہے نا, پشاور بھی اپنا, لاہور بھی اپنا, کوئٹہ بھی اپنا, میرا خود تعلق اسلام آباد سے ہے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ٹاپ آف دا ٹیبل ہے. اس سب میں سے نکل کے جا کے نیشنل ٹیم کا کون کنٹریبیوٹ کرے گا نہیں کرے گا, that's what we care about. So you think ان کی performances سے ان کے کانٹریکٹس کو مشروط کرنا چاہیے؟ 110% they should be KPI based, ایک پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی افیکٹ ہوگا. نمبر 2, the number of leagues they are allowed to play, یہ بھی لمٹ ہونا چاہیے. وہ ہے ویسے اب ہوا ہے وہ نا پچھلے کچھ سالوں میں 2 کھیل سکتے ہیں سال میں. صحیح. اور خدا کے واسطے ایڈز دینا بند کرو ان کو. نہیں وجہ یہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. نہیں کرتے ایڈ دینا کیوں بند کریں؟ دیکھیں یہ تو ملنا چاہیے, نیشنل ہیروز ملنا چاہیے, نیشنل ہیروز دنیا میں ملتے ہیں. نہیں بالکل ملے, لیکن جب سال در سال پرفارمنس نہیں کر پا رہے آپ, بھائی جو ورلڈ کپ میں پوری دنیا کے سامنے بے عزت ہوئے, وہ اندھے ہیں نا. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں برانڈز کو کہہ رہا ہوں, میں برانڈز کسی کو why are brands still picking them up as brand ambassadors when they are not doing their job. لیکن یہ جو پیسے والی بات ہے نا, یہ بھی تھوڑی سی مطلب ڈیبیٹیبل ہے. اچھا, کیونکہ ویسے تو اس وقت ہمیں جانا نہیں چاہیے اس طرف, وہ بھی
لیکن اگر آپ اکراس دا بارڈر دیکھتے ہیں وہ تو اتنا پیسہ ہے اور وہ پرفارمنس دے رہے, تو یہ تو بات نہیں ہے. کمپٹیشن اتنا ہونا چاہیے کہ ہر نمبر کے پیچھے 6-7 آپشن, بینچ اسٹرینتھ اتنی تگڑی ہو. ایگزیکٹلی. نجیب بھائی ابھی 8 میچ 9 میچ ہو گئے, 3 پلیئر بتا دیں جو نہیں ہے نا ہمارے پوائنٹ ہے کہ پرفارمنس کو آپ ریوارڈ سے مشروط رکھیں گے تو کھلاڑی اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرے گا اور پرفارم. لیکن دنیا کی کوئی بھی جاب لے لیں, یہ جاب ہے نا ان کی. آف کورس یہ کہتے ہیں نا او جی کھیل ہے, نہیں کھیل میرے آپ کے لیے, آپ کا کام ہے بھائی, تو پروفیشن ہے. If you are not doing your job well anywhere in the world, your boss will tell you کہ بیٹا اب اگلے پرفارمنس ریویو میں نا آپ پہ ریڈ فلیگ ہے, یو ہیو ٹو پرفارم. That's what I'm saying یار. یہ بولا اس میں وسیم بھائی ایک بات کی تھی, 2023 ورلڈ کپ سے پہلے جو ٹیم گئی تھا, ایشیا کپ ختم ہوا, 15-16 دن تھے, ورلڈ کپ کا کیمپ نہیں لگایا تھا, لڑکوں کو اجازت دے دی جائے اپنا اپنا کام کرے, اپنے اپنے شوٹ کرے, یہ غلط بات ہے. یہ میرے خیال سے ایگزامپل ہے. بہت سارے. So we have another disappointed cricket fan, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنے, مجھے آج سے پہلے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے تواتر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کھیل سے ہی ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں. یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں ایک نیشنل لیول پہ المیہ سمجھتا ہوں کہ ایک گیم جو کہ ہمارے لیے گیم سے بہت زیادہ ہے, جو پوری قوم کو یونائٹ کرتا ہے, اس کے فینس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں کا پیشن کم ہو رہا ہے. بڑی خطرناک بات ہے.